بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سقائے سکینہ چینل میں آپ حضرات کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ قابل تحسین اور لائق مبارکباد ہیں وہ افراد جو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو آئین اسلامی اور قوانین الہی کے مطابق بسر کرنا چاہتے ہیں۔ خود ہی بسر نہیں کرتے بلکہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی دعوت فکر و عمل دیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ سقائے سکینہ چینل ہے جو ہم سب کو دعوت فکر و عمل دیتا ہے۔ دیگر پروگراموں کے علاوہ ایک پروگرام اس چینل کا یہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام جو ولی عصر حجت خدا اور دور حاضر کے ہمارے رہنما راہبر اور سید و سردار ہیں، آپ کی کسی حد تک لوگوں کو شناخت کرائی جائے۔ اسی سلسلے سے گفتگو مسلسل جاری ہے، اور آج مجھے عرض کرنا ہے کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کا وجود بھی حق ہے، آپ کی غیبت بھی حق ہے۔ باطل ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہا ہے کہ حق و صداقت کا چراغ گل کر دیا جائے، لوگوں کو گمراہ کیا جائے، ہدایت سے دور کر دیا جائے، مگر قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ، پروردگار عالم اس چراغ ہدایت کو کبھی خاموش نہیں ہونے دے گا۔ اسی لیے اللہ نے ہمارے آخری راہبر، آخری رہنما، آخری امام، آخری معصوم علیہ السلام کو پردہ غیب میں رکھا ہے۔ لیکن غیب کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے باخبر نہیں ہیں، بھلے ہی لوگ آپ سے باخبر نہ ہو، مگر آپ کی باقاعدہ نظر صرف مومنین پر ہی نہیں بلکہ پوری کائنات پر ہے، اور آپ کی ذات والا صفات سے اسی طرح سے یہ کائنات فیضیاب ہوتی ہے جس طرح بادلوں کے حجاب کے پیچھے، بادلوں کے پس پردہ کوئی آفتاب ہو، کوئی سورج ہو، اور وہ کائنات کو روشن کر رہا ہو۔ اسی طرح دور غیبت میں امام اس کائنات کو فیضیاب فرماتے ہیں۔ تو امام تو فیضیاب فرما رہے ہیں، لیکن کیا ہمارا بھی کوئی فریضہ ہے، ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ باطل نور خدا کو خاموش کرنا چاہتا ہے، اور اللہ اپنے نور کو ہمیشہ باقی رکھنے والا ہے۔ تو اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم امام کی ذات والا صفات سے لوگوں کو روشناس کرائیں، جیسا کہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی آپ کی ولادت باسعادت کے بعد متعدد مرتبہ آپ کے عقیقے کرائے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 500 تک کی روایت ملتی ہے کہ آپ نے 500 مرتبہ عقیقہ کرایا۔ یہ 500 مرتبہ عقیقہ کرانے میں ایک فلسفہ یہ بھی تھا کہ لوگ باقاعدہ سمجھ جائیں، پہچان لیں کہ امام علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب جب امام غیبت میں ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام بھی دنیا میں نہیں ہیں، آپ کی بھی شہادت واقع ہو گئی، تو علماء کرام کی ذمہ داری ہے، فضلاء اور دانشوروں کی ذمہ داری ہے، مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی پہچانیں اور دوسروں کو بھی روشناس کرائیں۔
باطل کا قلاقمہ کرنے کی کوشش کریں، ہر وہ کام کریں جس سے حق کی حمایت ثابت ہوتی ہو۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا۔ تو اب یہاں میں فللعوام ان یقلدوا کو چھوڑتے ہوئے اس جز سے ابھی فی الحال کنارہ کشی کرتے ہوئے میں حدیث کے پہلے جملوں پر، پہلے فقروں پر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ، فقہا میں سے جو اپنے نفس کو گناہوں کی آلائش سے محفوظ رکھنے والا ہو۔ تو اب یہ خالی علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس گناہ کی آلائش سے اپنے کو محفوظ رکھیں، بلکہ ہر مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کی غیبت کے دور میں ہم ایسے متقی اور پرہیزگار بن کر رہیں، گناہوں سے اس طرح سے بچیں کہ ہم کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو کہ جب یہ ایسے ہیں تو جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ جیسا کہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر تم کسی 1,00,000 افراد کی آبادی میں رہتے ہو اور وہاں تم تنہا ہو، ہمارے ماننے والے، کوئی دوسرا ہمارا ماننے والا نہیں ہے، تب بھی وہاں تم اپنے ایسے عظیم کردار کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ ان 1,00,000 میں تمہاری شخصیت نمایاں اور ممتاز ہو، وہ لوگ تمہیں دیکھ کر پہچان لیں اور سمجھ لیں کہ جب یہ اتنے بلند اور عظیم کردار کے حامل ہیں تو پھر جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں، جسے یہ اپنا امام مانتے ہیں، جسے یہ اپنا رہبر مانتے ہیں، وہ کتنے بلند کردار اور بلند پایا انسان ہوں گے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے کردار کو ہم سیرت اہل بیت سے ملانے کی کوشش کریں تاکہ احیاء دین بھی ہو اور تبلیغ دین بھی ہو۔ ظاہر ہے کہ زبان سے کہنے کے بجائے اگر ہم عملی طور پر تبلیغ کرتے ہیں تو یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوسرا جملہ ہے کہ حافظاً لدینہ، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا۔ دین کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف علماء ہی کا فریضہ نہیں ہے، بلکہ دین کی حفاظت ہر دیندار پر فرض ہے۔ آج غیبت امام علیہ السلام میں اگر دین پر کوئی آنچ آتی ہے، کوئی وقت آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو جو جوان محاذ جنگ پر جا سکتا ہے وہ محاذ جنگ پر جائے، جو قلم چلا کر دین کی حفاظت کر سکتا ہے وہ قلم چلائے، جو جان کی قربانی دے کر دین کی حفاظت کر سکتا ہے وہ جان کی قربانی دے کر دین کی حفاظت کرے، جو بیان کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے وہ دین کی حفاظت کرے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں سامراجیت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے دین کا چہرہ مسخ ہو جائے، دین کا چہرہ بدل جائے، وہ دین جو دین رسول ہے وہ باقی نہ رہے بلکہ لوگوں تک ایک غلط میسیج اور غلط پیغام پہنچے۔ تو ایسے میں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ہم اہل قلم میں شمار ہوتے ہیں تو ہم قلم چلا کر اپنے دین کی حفاظت کریں اور اپنے امام کے ناصروں میں اپنا نام لکھوائیں۔ اگر ہم تقریر کر سکتے ہیں تو تقریر کے ذریعے سے صحیح دین لوگوں تک پہنچا کر، صحیح مقصد رسول، صحیح مقصد الہی کو پہنچا کر ہم اپنے دین کی حفاظت کریں اور اپنا نام ناصران امام میں لکھوائیں۔ اسی طرح سے جو جس کام کو کر سکتا ہے وہ اس کام کو کر کے حفاظت دین کا علم بردار بن جائے۔ من کان من الفقہاء، یہ فقیہ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ فقیہ کو تو ایک آئیڈیل کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر میں نے اس وقت بیان کیا، ورنہ حدیث کا جو آخر ہے وہاں تک بات پہنچ رہی ہے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ میں آپ کے سامنے صرف یہ شروع کے جملوں کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ من الفقہاء حافظاً للدین مطیعاً لامر مولا۔ مطیعاً لامر مولا کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آقا، اپنے مولا کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہو۔ اب اطاعت گزاری کیا صرف فقہا کا فریضہ ہے؟ نہیں، بلکہ ہر مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے زندگی بسر کرے جیسے ہمارے اہل بیت چاہتے ہیں، جیسے ہمارے ائمہ چاہتے ہیں، جیسے پیغمبر اسلام چاہتے ہیں، جیسے ہمارا پروردگار چاہتا ہے۔ اب ہم اپنی ہر خوشی کو اہل بیت کی خوشی پر قربان کریں،
ہر غم کو اہل بیت کے غم پر قربان کریں. ہماری نہ کوئی خواہش ہو، نہ کوئی فرمائش ہو، نہ کوئی ہمارا ارادہ ہو، بلکہ ہماری ہر خواہش اہل بیت کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی اگر کسی چیز کے لیے اہل بیت چاہیں کہ اس کام کو انجام دیں تو ہم انجام دیں، اور اگر اہل بیت چاہیں کہ انجام نہ دیں تو ہمیں ہرگز انجام نہ دینا چاہیے. ہماری ہر خوشی اور ہر غم، ہمارا ہر ارادہ اور ہمارا ہر خیال، ہمارا ہر کام مطابق منشاء اہل بیت ہونا چاہیے. جب ہم اہل بیت کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہیں گے تو پھر ہم ناصران اہل بیت میں شمار ہوں گے، ہم منتظرین امام میں شمار ہوں گے، ہم اپنے فریضے کو ادا کرنے والے شمار ہوں گے. اور اگر ہم اپنے امام کے مطیع و فرما بردار نہ ہوئے تو ظاہر ہے کہ جو اپنے امام کا فرما بردار نہ ہوگا امام اس سے خوش ہو سکتے ہیں. ہمارے اعمال ہر شب جمعہ امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور روایات میں ہے کہ کسی کا اعمال نامہ دیکھ کر امام خوش ہوتے ہیں، کسی کا اعمال نامہ دیکھ کر امام کو احساس ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتے ہیں، کبیدہ خاطر ہوتے ہیں. اصحاب میں سے لوگ معلوم کرتے ہیں آخر کیا وجہ ہے آپ مسکرا رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے آپ کے روح مبارک پر، آپ کے چہرے پر آثار غم نمودار ہو رہے ہیں. جب خوشی ہوتی ہے اعمال نامہ دیکھ کر تو آپ خود فرماتے ہیں دیکھو ہمارے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، کتنا اچھا عمل انجام دیا ہے، کتنا بہترین اعمال نامہ اس کا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارا عمل خراب ہوا تو امام کے چہرہ انور پر آثار غم نمودار ہو جاتے ہیں. دیکھنے والے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، تو امام رنجیدہ خاطر ہو کر فرماتے ہیں نسبت ہماری طرف دیتے ہیں اور عمل ایسے، ہمیں افسوس ہوتا ہے. تو اس دور غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس سے ہمارا امام خوش ہو، اور ہم ہر اس عمل سے بچنے کی کوشش کریں جس سے ہمارے امام کو تکلیف ہو. اگر ہمارے امام کو تکلیف ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایمان کا نقص اور ایمان کی کمی تو ہو سکتی ہے، ایمان کی بلندی اور رفعت نہیں ہو سکتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.